امی بازار گئی ہوئی تھی۔ میں اور بھابھی گھر پر اکیلے تھے۔ بھابھی نہا کر واش روم سے باہر نکلی تھی۔ جب میں نے بھابھی کو دیکھا تو اپنی ہوش کھو بیٹھا۔ بھابھی بیوہ تھی، نوجوان اور خوبصورت تھی۔ بھابھی مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی اور مجھے نیچے بٹھا کر، ان دنوں ارم باجی کی ڈلیوری ہونے والی تھی، اماں اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی اور جاتے ہوئے کافی سارا سامان بھی لے کر گئی تھی۔ اماں نے بتایا تھا کہ انہیں کم از کم ہسپتال میں 3-4 دن لگ جائیں گے، اور یہ سوچ کر میں بہت خوش تھا کہ اب میں گھر میں سکون سے عیاشی کرنے والا تھا۔ میں 17 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ اس عمر میں لڑکے مرضی کرتے ہیں اور گھر میں اکیلے خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ میں بھی اب اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا تھا۔ گھر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے وہ کچھ کرنے کا موقع بھی مل پائے گا جو شاید میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اتنی کم عمری میں کسی عورت کا ساتھ مل جانا، اور وہ بھی تنہائی میں، اپنے آپ میں ہی ایک مست خیال تھا، اور مجھے ایسا ہی کچھ گھنٹے بعد نصیب ہونے والے تھے۔ اماں دوپہر کے وقت گئی تھی اور گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ شاید دوپہر کو کوئی باہر نکلنا پسند نہیں کرتا۔ ایسے میں ہمارے گھر کون آیا تھا؟ اماں بھی گھر پر نہیں تھی۔ کچھ سونے کے بعد میں دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ دروازے پر تو مایا بھابھی کھڑی تھی۔ سرخ جوڑے میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی اور ان کے گیلے بالوں سے پانی ٹپک کر گیلے وجود کو بھگو رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے تڑپنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاؤں اور انہیں حاصل کر لوں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ اب تک میرے اور مایا بھابھی کے درمیان کوئی خاص قربت نہیں ہوئی۔ مایا بھابھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اندر آنے کی اجازت۔ میں جلدی سے سائیڈ کو ہٹا اور انہیں اندر آنے کی جگہ دی اور بڑی محبت سے بولا، آپ کو اجازت مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا گھر آپ ہی کا تو ہے۔ مایا بھابھی بھی زور سے ہنستی اور کہنے لگی، کاشی تمہاری یہی باتیں مجھے بہت پسند ہے کہ تم مجھے غیر نہیں سمجھتے۔ حسب معمول مایا بھابھی کے ہاتھ میں آج بھی دودھ کا گلاس موجود تھا۔ وہ ہمیشہ دودھ کا گلاس اٹھا ہی ہمارے گھر آتے تھے اور میری طرف بڑھایا کرتے تھے۔ اب تو مجھے اس دودھ کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں جھٹ پٹ ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور فٹافٹ سارا دودھ پی گیا۔ یہ دیکھ کر مایا بھابھی مسکرا کر میرے قریب آئی اور کہنے لگی، تمہیں تازہ دودھ بہت پسند ہے۔ میں نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا تو میرا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ پہلی دفعہ مایا بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میرے سارے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی اور کہنے لگی، کاشی تمہیں پتا ہے میرے مرحوم شوہر کو میرا تازہ دودھ بہت پسند تھا، لیکن ان کی جلد وفات ہو گئی اور ہمارے ساتھ بہت مختصر سا رہ گیا۔ ان کے جانے کے بعد سے میں کتنی تنہا محسوس کرتی ہوں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں، جبھی تو روزانہ تمہارے گھر چلی آتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر مایا بھابھی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ان سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، ہم لوگ ہیں نا آپ کے ساتھ۔ میں تو آپ کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ میری بات پر مایا بھابھی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگی، کیا سچ میں تم میری ہر بات مانو گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ دھیرے سے میرے کان کے قریب آئی اور کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ بیڈ روم میں چلنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے اپنے بیڈ روم میں لے کر چلو گے؟ مایا بھابھی کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے شرم سے لال پڑ گیا۔ میں صرف 17 سال کا تھا اور پہلی دفعہ کوئی عورت میرے اتنے اور پھر سیدھا بیڈ روم میں جانے کی بات تو میں واقعی شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ہوا، تم میری بات نہیں مانو گے؟ مایا بھابھی کو اندازہ ایسا تھا کہ میں دل ہار گیا تھا، پھر شاید یہ میری عمر کا نتیجہ تھا یا پھر وہ جذبات جو کافی دنوں سے میرے دل میں پل رہے تھے۔
میں نے مایا بھابھی کو کہا اور بنا سوچے سمجھے انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ سیدھے اپنا دوپٹہ ایک سائیڈ پر رکھ دیا، میرے بیڈ پر لیٹ گئے۔ سچ کہوں تو مجھے مایا بھابھی اس سے رویے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ ہمارے گھر آئے ہوئے مہینہ ہوا تھا، لیکن کبھی بھی ہم دونوں کے درمیان کھل کر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، اور آج اچانک ہی وہ بستر پر آ گئی تھی۔ پہنا ہٹایا اور خود بھی بستر پر پہنچ گیا۔ مایا بھابھی نے میرے کان پکڑے اور کہنے لگی کہ تم بہت ہی زیادہ شرارتی ہو، کاش اس سے پہلے کہ میں ہاتھ بڑھا کر انہیں چھوتا یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا، مایا بھابھی نے ایسی حرکت کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ اب کیا کر رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، یہ بھی محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور اس کے بعد جو کچھ مایا بھابھی نے آگے 6 گھنٹے میرے ساتھ کیا وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مایا بھابھی کو کوئی بہت ٹرینڈ عورت ہو اور ان کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ خود بخود مجھے کچھ دیر والی بات یاد آئی جب میں نے ان کے دیور کو ان کے گھر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس وقت جس حالت میں وہ دروازے پر کھڑی تھی وہ چونکا دینے والے لمحاتوں میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا مایا بھابھی اپنے دیور کے ساتھ بھی، کیا ہر کوئی ان کے بارے میں ٹھیک ہی کہتا تھا؟ کیا ان کا اپنے دیور کے ساتھ بھی کوئی تعلق تھا؟ اور پھر کچھ ہی دیر مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا جب مایا بھابھی نے 4 گھنٹے تک لگاتار نیچے۔ مایا بھابھی ایک دور دراز خوبصورت اور جوان عورت جو کچھ مہینے پہلے ہی ہمارے پڑوس میں شفٹ ہوئی تھی۔ شروع میں تو ہماری ان سے واقفیت نہیں تھی، پھر ایک دن وہ خود تازہ دودھ لے کر ہمارے گھر آئی اور اماں سے اپنا تعارف کروایا، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے جو اکیلی رہتی ہے۔ مایا بھابھی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھار ان کا ایک دیور ان سے ملنے کے لیے آ جایا کرتا تھا، اور مایا بھابھی نے بتایا تھا کہ ان کا خرچہ بھی وہی دیور اٹھاتا ہے۔ مایا بھابھی بہت ہی نرم مزاج تھی، بلکہ محبت کرنے والی عورت تھی۔ جب وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر تازہ دودھ لائی تو میں نے جلدی سے وہ دودھ پی لیا، کیونکہ مجھے ان کا وہ تر و تازہ دودھ بہت پسند تھا، اور واقعی وہ دودھ بہت لذیذ تھا جو مایا بھابھی بنا کر لائی تھی۔ اس میں کچھ میوے جات بھی ملے ہوئے تھے۔ میری پسند دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ جب میں جاؤں گی تمہارے لیے یہ دودھ ضرور لاؤں گی۔ اور پھر ان کی اماں سے کچھ ایسی دوستی ہوئی کہ وہ روزانہ دوپہر کو ہمارے گھر آنے لگی۔ وہ اکیلی عورت تھی، ان کے ساتھ اپنے دکھ سکھ بیان کرتی تھی۔ امی بھی ان سے اپنے گھر کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی، اس لیے ان دونوں کی دوستی گہری ہو گئی اور اس دوستی کا فائدہ مجھے ہونے لگا۔ میں نے نہ صرف مایا بھابھی کا لایا ہوا تازہ دودھ پیتا، بلکہ سارا وقت اپنی آنکھیں ان پر جما کر بیٹھا رہتا، کیونکہ مجھے مایا بھابھی بہت ہی پسند آ گئی تھی۔ میں عمر کے جس حصے پر کھڑا تھا وہاں اس طرح کی عورتیں لڑکوں کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور مایا بھابھی کی پرسنالٹی بھی ایسی ہی تھی۔ دھیرے دھیرے مایا بھابھی بھی اپنے چھوٹے موٹے کام کاج مجھ سے کہنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔